میری جبین پہ محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا، میری جبین پہ محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا۔ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے پلائے ہوئے ہیں، وہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ سرکار کی ثنا نہ کروں میں تو کیا کروں، لب رحمت آشنا نہ کروں میں تو کیا کروں، توصیف مصطفیٰ نہ کروں میں تو کیا کروں، تقلید کبریا نہ کروں میں تو کیا کروں، اس فرض کو ادا نہ کروں میں تو کیا کروں، اس فرض کو ادا نہ کروں میں تو کیا کروں۔ رحمت مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی۔ ہمارا دل مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری جان مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری موت مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری حیات مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری ممات مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کہ محمد سے وفا تورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، بابا جی بولے یہ لوح و قلم۔ ایک سوال کا مجھے جواب دے، دیکھو نا میرے پاس کیوں موبائل ہے، نہ فردوس کی لون کچھ بھی لے کر نہیں آئے، ویسے جواب دے دیں۔ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے بتائیں بابا جی درود ابراہیم پڑھ کے بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرا سوال یہ ہے، دیکھو پہلے دنیا میں بظاہر جو ظاہری آیات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں پہلے ہیں، پہلے ظاہری زندگی ان کی ہے، بعد میں ہمارے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ پہلے قربانیاں ان کی ہیں، بعد میں مصطفیٰ کریم کی ہے۔ پہلے آل ابراہیم نے کام کیا، بعد میں آل محمد نے کام کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے بھئی قربانیاں تو پہلے ابراہیم کی، جب درود ابراہیم پڑھا تو ہم پہلے محمد آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، پہلے اپنے نبی اور آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آل ابراہیم کا تذکرہ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے، قربانی پہلے ان کی ہے بعد میں ان کی ہے۔ اب یہ سوال ہے، جو قربانی وہاں بھی ہے قربانی یہاں بھی ہے، جذبہ وہاں بھی ہے جذبہ یہاں بھی ہے، اثار وہاں بھی ہے اثار یہاں بھی ہے، تکلیفیں وہاں بھی اٹھائیں تکلیفیں یہاں بھی اٹھائیں۔ ارے اسماعیل صاحب بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور امام حسین بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانیاں وہاں بھی ہیں قربانیاں یہاں بھی ہیں، خلوص وہاں بھی ہے خلوص یہاں بھی ہے، نیت صادق وہاں بھی ہے نیت صادق یہاں بھی ہے، جذبہ صادق وہاں بھی ہے جذبہ صادق یہاں بھی ہے۔ لیکن پہلے کیوں درود ابراہیم کے اندر پہلے محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں ابراہیم آل ابراہیم کا تذکرہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دے، کوئی بالکل صحیح وجہ بتا دے گا تو اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کے دیکھے چلے آؤں، بالکل صحیح وجہ بتا دے۔ دیکھو رحمت کی بات ہوئی یا برکت کی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، دونوں میں پہلے نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، اندازہ تھا کوئی نہیں بتا پائے گا، بس توجہ کے ساتھ سننا۔ دیکھو قربانیاں وہاں بھی قربانیاں یہاں بھی، جذبہ وہاں بھی جذبہ یہاں بھی، اثار وہاں بھی اثار یہاں بھی۔ وہاں مینا کی وادی حضرت اسماعیل صاحب نے سر رکھ دیا ہے، اپنی گردن کو رکھ دیا ہے اور کہا بابا جان میرے سر کو ذبح کر دینا، آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر اپنے ہاتھوں سے ادا کر دینا، اپنے ہاتھوں سے قربانی ادا کرنا، اپنے ہاتھوں سے قربانی ادا کرنا۔ وہی وادی مینا کی طرف توجہ جائے اور نینوا کے میدان میں آ جائیے، کربلا کے میدان میں آ جائیے، فرات کے کنارے پر آ جائیے، ارے وادی کربلا کے اندر آئیے۔ وہی وادی کربلا کے اندر قربانی مینا بھی ہے، قربانی یہاں کربلا کے میدان میں بھی ہے، اور وہ جگہ موجود ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا تھا۔ ارے جی ہاں کعبے کی بنا رکھنے والے، کعبے کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ارے جی ہاں فرق کیا ہے؟ ارے پہلے محمد آل محمد کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ ارے ابراہیم آل ابراہیم کی قربانیاں تو پہلے ہیں اور ان کی قربانیاں بعد میں ہیں۔ ارے آج بات پتہ چل جائے گی، بات واضح ہو جائے گی، سب کے سامنے بات آ جائے گی۔
اب وادی مینا کو سامنے رکھیے اور وادی کربلا کو سامنے رکھیے. قربانی وہاں بھی ہے, قربانی یہاں بھی ہے. وہاں اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا ہے. ارے جس کی ابتدا اسماعیل ہے اور انتہا شبیر ہے, ابتدا اسماعیل ہے اور انتہا شبیر ہے. ارے وادی مینا دیکھیے اور وادی کربلا دیکھیے, ارے فرق آ گیا. ارے پہلے محمد آل محمد کا تذکرہ اس لیے پہلے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام لوٹے ہیں تو ان کا سر سلامت ہے, اور جب حسین لوٹے ہیں تو ان کا سر شالوں سے جدا ہو گیا, ان کی جگہ دمبا آ گیا. اور حسین نے تو ایک ایک کو قربان کر دیا ہے. حسین نے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے پیار کرنا, سب سے پیار کرنا ہے. تو آئیے ان کی قربانیاں ذہن نشین رکھنی چاہیے, امام حسین کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے. آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارج اور انس دونوں بھائیوں کا عقیقہ ہے. پہلے عقیقے کے متعلق دو تین باتیں سن لیں اور پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. عقیقہ عقل سے مشتق ہے نا, مطلب ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا عقیقہ. جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جو تمام شرائط قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں وہی تمام شرائط عقیقہ کے جانور میں پائی جاتی ہیں. جو حکم اس کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے گوشت کا ہے. یعنی عقیقہ گوشت والدین بھی کھا سکتے ہیں, نانا نانی دادا دادی گھر والے بھی کھا سکتے ہیں. جس طرح قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اسی طرح عقیقہ گوشت بچوں کے والدین کھا سکتے ہیں. اب کیا ہے, یہ عقیقہ کس طرح شروع ہوا؟ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن امام حسن کا عقیقہ بھی فرمایا اور امام حسین کا عقیقہ بھی فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے الولد مرتہن بعقیقتہ, الولد مرتہن بعقیقتہ, بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کے اندر گروی ہوتا ہے. الولد مرتہن بعقیقتہ, جس بچے کا عقیقہ ہو جائے وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا, اور جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اگر وہ نابالغ ہو کر مر جائے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر پائے. یہ بہاری شریعت میں لکھا ہے اور کئی کتابوں میں لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. تو پتہ چلا کہ جب بچہ ہو 6 دن کا ہو جائے 7ویں دن آپ عقیقہ کریں. لڑکے کی طرف سے بہتر ہے کہ 2 جانور ذبح ہونا چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1. اب کوئی لڑکے کی طرف سے 1 جانور بھی ذبح کر دے تو عقیقہ آدھا ہو جائے گا. جب ہندو کیا کرتے, ان کے بچے پیدا ہوتے تو جانوروں کو ذبح کرتے, بلی چڑھاتے. لیکن مسلمانوں کا طریقہ جداگانہ ہونا چاہیے, سب سے الگ ہونا چاہیے. یہودی بھی اسی طرح کرتے, عیسائی بھی ایسے کرتے, اہل کتاب بھی اسی طرح کرتے. لیکن اسلام کا طریقہ سب سے جدا ہو گیا. وہ کیا کرتے, اہل کافر کیا کرتے, کفار مکہ جانوروں کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد خون اس کے سر پہ مل دیتے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا, یہودیوں کو دیکھا تھا, عیسائیوں کو دیکھا تھا, یہود و نصارہ بھی جانوروں کو ذبح کرتے اور خون ان کے سر پہ مل دیتے اور کہتے ہیں بچہ پکا یہودی بن گیا. عیسائی کہتے ہیں بچہ پکا عیسائی بن گیا. جانور کا ناپاک خون بچے کے سر پہ لگا دیتے, گنجا کر کے سر پہ لگا دیتے. مگر اسلام کا طریقہ چونکہ سب سے زیادہ جدا ہے. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی 7ویں دن آپ نے ان کو حلق کروایا اور سارے بال مبارک اس کے برابر ایک طرف بال رکھے اور ایک طرف چاندی رکھی, ان کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کر دیا اور جانور ذبح کیا اور سر پر زعفران لگا دی اور خون نہیں لگایا. تو اس طرح خون نہیں لگانا چاہیے, خون ناپاک ہوا کرتا ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, یہودی بھی جانوروں کو ذبح کرتے, عیسائی بھی جانوروں کو ذبح کرتے, کفار مکہ بھی ذبح کرتے اور کہتے ہیں بچہ پکا یہ ہمارے عقیدے پر آ گیا, بچہ پکا یہودی ہو گیا یا پکا عیسائی ہو گیا, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر آ گیا. مگر اسلام کا طریقہ جدا گانا ہے. اسلام کہتا ہے بچے کا جب نام آ جائے تو جانور بھی ذبح کرو, عقیقہ کرو اور اس کا خون بچے کے سر پہ مت لگاؤ, زعفران کو سر پہ لگا دو. 7ویں دن عقیقہ ہوا کرتا ہے, اس سے بچے میں اچھی عادات پیدا
ہوتی ہیں، اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، اچھی نشوونما ہوتی ہے، بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر چاہے تو تربیت اخلاق ہو جائے، تربیت دماغ ہو جائے، اچھے اخلاق حسنہ ان سے ظہور پذیر ہو جائیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے کی تربیت ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کسی بچے کو پتا ہے کس کا عقیقہ ہوا کس کا نہیں ہوا؟ ہونا سب کا چاہیے۔ اگر بچے زیادہ ہے تو گائے لے آؤ، 7 حصے ہیں، 7 عقیقہ کر لیں۔ اگر ایک قربانی کا جانور لے کے آئے، کچھ حصے بچ گئے تو عقیقہ کر لیں۔ عقیقہ کرنا چاہیے۔ اب اس لیے اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا رنگ جدا گانا ہے، اسلام کی باتیں سب سے الگ ہے۔ اور اسلام میں زعفران کے رنگ کو سر پر بچوں کو کہا کہ چڑھا دیا جائے، ارے جی ہاں یہ خون لگانے سے ارے بچہ یہودی نہیں بنتا۔